زندگی گزاری ہے اس شعبے کے اندر اور جو بھی اب تک منصوبے آج مریم نواز صاحبہ نے گنائے ہیں، اس 2.5 سال کے اندر آپ کے خیال میں وہ افراد، وہ ووٹر جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف چلا گیا تھا، نون لیگ سے ناراض تھا، یا وہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، اب 2.5 سال کے بعد آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ کے ان منصوبوں کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف قائل ہوگا کہ میں نیکسٹ ٹائم ان کو ووٹ دوں گا؟ منصور دیکھیں، آپ نے جو ایک چارج شیٹ شیئر کے حوالے سے پیش کی ہے بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن اس کا جواب تب ملے گا جب الیکشن ہوگا، خواہ وہ الیکشن لوکل باڈیز کے ہوں، خواہ وہ نیشنل الیکشن ہوں، تبھی پتہ لگے گا کہ جو وہ بات کہہ رہی ہیں لوگ اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں یا نہیں۔ دیٹ از دی اونلی وے لیفٹ، بیکاز یہ تو حقیقت ہے جو کچھ انہوں نے کہا، یہ منصوبے تو ہیں، ان کا افتتاح بھی ہوا، منصوبے کام بھی کر رہے ہیں، کیا ان منصوبوں کے نتائج سے لوگ مطمئن ہیں یا نہیں؟ آپ کا سوال بنیادی ہے۔ اگر تو مطمئن ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ تو ووٹ ہی کر سکتا ہے، ایک جنرلائز ڈسکشن میں تو اس کا فیصلہ کرنا مشکل نہیں۔ یا یہ طریقہ ہے یا پھر ایک ایک پروجیکٹ کو لیا جائے اور اس پہ بحث کی جائے، اس کی اچھائی اور برائی پہ، تو پھر بات بنتی ہے۔ آپ نے تو سارے ہی پروجیکٹ سامنے رکھ دیے ہیں، تو انہوں نے بھی گنایا نا، تو آپ نے بھی گنائے نا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ لیکن اس کا ایک اور بیرومیٹر بھی تو افتخار صاحب ہوتا ہے نا، وہ عام طور پہ مثال کے طور پہ اگر لوگ موجودہ حکومت سے تنگ آئے ہوں، اگر میں اس وقت کسی حکومتی رکن سے پوچھوں گا نا تو وہ اس بات کا جواب دیں گے کہ جی اگر لوگ ہم سے اتنے تنگ آئے ہوں گے تو اگر ہم کوئی احتجاجی تحریک اپوزیشن چلاتی ہے تو لوگ ان کی طرف جائیں گے، لوگ کہیں گے ہاں جی نکلو لانگ مارچ کے لیے، نکلو ریلیوں کے لیے، نکالو اس حکومت کے خلاف ریلی، اس نے ہمارا جینا آرام کر دیا ہے۔ تو وہ اس پہ کہیں گے کہ جناب وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ 10,000 بندہ بلاتی ہیں، 10,000 بندہ نہیں آتا، اس کا مطلب ہے لوگ ہم سے خوش ہیں۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، نہیں میں کہہ رہا ہوں ایک تھیوری ہے، یہ تھیوری، اس تھیوری میں بھی جان ضرور کہیں نہ کہیں تو ہوگی، لیکن سمپل بات ہے۔ میں تو چونکہ کسان ہوں، ایک بات پہ میں کہوں گا، میرے ایک دوست نے آج ایک کالم لکھا ہے، اس کا عنوان ہے کسان خیرات نہیں مانگتا، خیر مانگتا ہے۔ اس سبجیکٹ پہ اگر کبھی بات آپ کریں ایک خاص پروگرام تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں۔ کیا کسان خوش نہیں ہیں؟ کسان اس لیے خوش نہیں ہے، اس کو آپ 3500 روپے دے رہے ہیں اور قیمت آپ کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہے، اور پیسہ جو آپ باہر خرچ رہے ہیں دھندا منگوانے کے لیے وہ ڈالرز میں جا رہا ہے نا۔ کیا ہمارے پاس ڈالرز کمانے کی صلاحیت ہے؟ اگر ہمارے پاس ڈالرز کمانے کی صلاحیت نہیں ہے تو جو ڈالرز ہے وہ بھی ہم باہر بھیج رہے ہیں، تو ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہم سے اس لیے ریلیٹ کرتا ہے کہ ہم 6 مہینے میں نتائج دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسان 6 مہینے میں نتیجہ دیتے ہیں۔ اگر آپ میرے پہ سرمایہ کاری کریں میرے شعبے میں تو 6 مہینے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں صنعتی، وہ کم از کم 3 سال کے بعد ان کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ ان کے کیا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ اور یہ کہنا کہ جو کسان کا شعبہ ہے اس میں جاب نہیں ہے، بہت بھاری جو جابس ہیں وہ کسان کے شعبے سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمیں ریکویسٹ ہماری ہے کہ اس پہ غور کیا جائے، اس پہ جو سبسڈی ہے وہ براہ راست ہمیں دی جائے، ہمیں دی جائے۔ آپ فرٹیلائزر کو دیتے ہیں سبسڈی، ان کو نہ دیں، وہ ہمیں دیں، اور ہماری جو ان پٹ ہے اس کی قیمت کا تعین اس وقت کریں جب ہم کاشت کر رہے ہوں، تب تاکہ مجھے پتہ ہو کہ مجے کتنے پیسے ملیں گے۔ یہ جان دیجیے گا کتنا فرق پڑا ہے سر 2.5 سال کے اندر؟ آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ کا ووٹ بینک بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ دیکھیں، میں تو وہی بات کروں گا کہ جو افتخار صاحب نے کی کہ اگر الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن 2 الیکشن ہوئے بھی ہیں، ایک ہوا ہے میرا خیال گلگت بلتستان میں، اس میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اس طرح کی کامیابی نہیں مل سکی۔ اب انہوں نے وہ پھر ایک یہاں پہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ گلگت بلتستان والوں نے پنجاب کی کارکردگی دیکھنی تھی، وفاق کی دیکھنی تھی، یا پھر اپنی دیکھنی تھی۔ تو جو کمپیریزن ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو مریم بی بی اعلان کر رہی ہیں، جو دعوے کر رہی ہیں، پہلی بات کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا وہ کام ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ باقی صوبوں میں اتنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تیسری بات یہ کہ جو آپ کی جو ابتدائیہ تھا اس میں جو مجھے فیل آئی ہے وہ غالباً شاید معاملہ یا مدعا یا مقدمہ جو ہے وہ عوام کا اور ریاست کا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے مابین کوئی مقدمہ اس طرح سے نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام میں جو آپ کو اضطراب والی کیفیت فیل ہوتی ہے وہ ایک تو ویسے ہی ہمارا ایک مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم نے 2-2.5 سال بعد شکلیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان میں جو بے چینی ہے وہ بیسیکلی اس وجہ سے ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید یہ احساس وقت کے ساتھ ساتھ، میں الفاظ کہہ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت شاید اس طرح سے ہے نہیں۔
اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گفتگو شفا کرتے صاحبہ نے بھی کہا نا ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. میں وہی یہ میں کہنا غلط ہے. آئی ڈس ایگری ٹوٹلی. اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینے کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر دے شوڈ لیو دی اسمبلیز, دے شوڈ لیو دی سینٹ اینڈ دے شوڈ لیو آل دی پرووینشل اسمبلی اینڈ دے شوڈ کم بیک. آپ بات کریں. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ایک جو ہے اس ایشو کے اوپر ایک بے چینی ہے, ایک اضطراب وہاں پر ہے, سوالات لوگ اٹھاتے ہیں. اور یہ اب اگین ہم ہم نے عدسے رکھے ہوئے, اپنی اینکیں رکھی ہوئی ہیں. 2024 کا الیکشن ہمیں فالٹی لگتا ہے, 2018 والا بالکل ٹھیک لگتا ہے, کسی کو 2018 والا فالٹی لگتا ہے, 2024 والا بڑا ٹھیک لگتا ہے. پاکستان میں معاملہ جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ جو ایک انتشاری سی کیفیت ہے یا جو گڑبڑ ہے پاکستان کے نظام میں, جو ایک عدم توازن ہے, وہ آج سے نہیں ہے, یہ ایک تسلسل ہے. اور شاید یہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا. ہمیں مطلب لیکن مریم نواز صاحبہ کی اس پرفارمنس کا عدم استحکام سے کیا تعلق؟ مطلب ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ویئر از شی ایٹ فالٹ, انہوں نے اچھا کیا کیا ہے, ویئر از شی ایٹ فالٹ. میں نے اگین وہی کہا, میں نے آپ کو اس سوال کے جواب میں دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. مریم بی بی کے جو دعوے ہیں, جو کام ہیں, میں وٹنس کرتا ہوں لاہور میں. میں جب لاہور میں پھرتا ہوں, لاہور پہلے سے مختلف ہے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے مختلف ہے. بڑے سرکاری دفتروں میں آپ PIC اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, میرا جانا ہوتا ہے وہاں پر ہر دوسرے تیسرے ہفتے, کسی نہ کسی وجہ سے جانا پڑتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہوا ہے. میں باقی ہاسپٹلس کا میں چونکہ جانا نہیں ہوتا, جہاں پر میں گیا ہوں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پنجاب کی کارکردگی آپ نے جانچنی ہے تو پھر اس کو آپ ان کے دعووں سے جانچ سکتے ہیں, پریکٹیکلی جا کے گراؤنڈ کے اوپر جا کے, یا پھر باقی صوبوں کے ساتھ جا سکتے ہیں نا. لوگوں سے بات کرتے ہوں گے کہ یار ٹھیک ہے بھائی, ہو گئے 2024 کے الیکشن ہو گئے, بھول گئے اسی فارم 45 میں ختم ہوگی. میرا جو ویسے بائی دی وے فارم 45 اور 47 کی بات جو آپ کرتے ہو نا, یہ بلا وجہ کرتے ہیں. اچھا بلا وجہ, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اگر فارم 45 اور 47 اتنا ہی ریلیونٹ ہو, اور جنہوں نے یہ نعرہ آپ کو دے دیا ان میں اگر کوئی طاقت تھی, ان کو اپنے پہ یقین تھا, تو آج وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے 2018 میں نون لیگ نے کیا تھا. کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا تھا. نہیں, لندن وہ چلے گئے, لیکن دے کیپ آن فائٹنگ. کس طرح کی جلسے کرتے رہے, جلوس کرتے رہے, میٹنگز کرتے رہے. اچھا, ہاں 2018 کے الیکشن کے جی بالکل کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ تم کیا چاہتے ہو, یو وانٹ انارکی ان دی کنٹری؟ نہیں, انارکی نہیں سر, انارکی مطلب دھرنا دینا انارکی ہے. نہیں, دھرنا دینا انارکی ہے. وہ دھرنا بھی نہیں دے پائے نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا, اگر میں یہ کہوں نون لیگ نے دے اگر میں یہ کہوں کہ KP کی گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے گھروں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ یار ان کو حکومت دے کے ہم نے کیا کرنا ہے, ان کے لیے تحریک چلا کے ہم نے کیا کرنا ہے, ان کی پرفارمنس تو آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کتنے سالوں سے وہاں پر حکومت ہے؟ 13 سال سے. تو یہ خالی مجھے نہیں لگتا کہ مریم بی بی کے یہ خالی دعوے ہیں. اور گراؤنڈ ریالٹی یہ, میری ایک دفعہ حبیب اکرم صاحب چونکہ الیکشن بہت کرتے ہیں, وہ سروے سے وہ بہت کیا, 2018 میں بھی انہوں نے کیا تھا. اور اس دور کے افتخار احمد ہیں. ہاں جی, چلیں آپ کیا لیں. میں کیا اچھا, ان سے میں نے کہا کہ یہ دھاندلی کی وجہ سے, میرا تب یہ خیال تھا کہ الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے 2018 میں, اور ایک حلقے میں ہم اکٹھے بھی تھے, اور وہ محض اتفاق ایسا تھا کہ جو میرا سروے تھا وہ اس کے مطابق رزلٹ آیا, اور حبیب صاحب کے سروے کے مطابق الٹ تھا. اچھا, تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے سر, دھاندلی. وہ کہتے ہیں نہیں, دیکھیں دھاندلی اگر کوئی 5-7 حلقوں میں بھی ہو جائے نا تو پھر وہ بھٹو والا حال ہوتا ہے کہ بھٹو نے وہ 4 حلقوں میں ہوئی تھی نا, تو دیکھیں کہ کیا ہوا تھا. اب وہ دھاندلی کہہ رہے ہیں 2024 کے انتخابات میں. میرا موقف ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ 2018 کے الیکشن جتنے شفاف تھے 2024 کے اتنے شفاف ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ تو بہت ہنیر پڑ گیا تھا. میں آخری بات میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ کے فارمولے کے مطابق اب تک تو انقلاب آ جانا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ابھی تک آیا نہیں. اس کا میں کوئی جواب خیال میں آ گیا. اس سے پہلے ہمارے اس دوست کے پاس جائیں, مجھے بالکل بہت محترم ہیں اور بہت سالڈ بات کریں گے. میرا خیال ہے کہ ہم موضوع سے ہٹ گئے. جی, میں کہتا ہوں کہ مریم جو کہہ رہی ہے, کیا دوسرے صوبوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو مریم کے کہنا ہی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اچھا, اس کی جو ویژن ہے, جو پالیسیز ہے, اور جن چیزوں کی وہ بات کر رہی ہے,
دوسرے صوبوں میں تو ان کی بات بھی نہیں ہو رہی. اگر ہم کمپیریزن کریں نتائج تو میں نے کہہ دیا منصوبوں کی بات ہاں کریں جی نتائج تو میں نے کہہ دیا ول بی ڈیسائیڈیڈ بائی دی پیپل ان دی کمنگ الیکشن. لیکن اگر دیکھیں ویژن کیا ہے تو ویژن تو مریم نواز صاحبہ کا آپ کے خیال میں بطور ایک وزیر اعلیٰ ویژن دیگر وزراء اعلیٰ سے بہتر ہے؟ یس بہتر ہے.